تو رمضان کا مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں بہت زیادہ اترتی ہیں، اور شہری والوں پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ افطار کے وقت دعاؤں کا قبول ہونا، کہ فرشتے اپنی عبادت میں لگے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری اب عبادت چھوڑو، اور روزہ دار کی افطار کے وقت وہ دعائیں مانگ رہا ہے، اس کی دعا پر آمین کہو، یہی تمہاری عبادت ہے۔ تو فرشتے بھی دعاؤں میں آمین کہنے والے بن جاتے ہیں، اور رمضان میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب شیطان قید ہو جاتے ہیں تو سارے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، دوڑتے ہیں، تراویح سے مسجد بھر جاتی ہے، ایک رونق بن جاتی ہے، ایک نظام بن جاتا ہے خوبصورتی کا، اور برکات ہوتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ اور رمضان کا مہینہ اللہ نے خود اس کا نام رکھا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں جوڑ ہے، کہ رمضان اور قرآن کا اس کا آپس کے ساتھ جوڑ ہے، کہ رمضان کا روزہ ہو اور ساتھ قرآن ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن انسان کی شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں نے اسے کھانے سے روکا، پینے سے روکا، جماع سے روکا، لہٰذا اس کی بخشش فرما۔ تو قرآن کہے گا میں نے اس کو مصروفیت سے روک کے رکھا، تو اس نے مجھے پڑھا، رات و دن پڑھا، تو اس کی بھی بخشش فرما۔ تو کتنا ایک خوبصورت منظر ہے، ایک انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا چیزیں بنا دی ہیں، کہ قرآن بھی ہے، رمضان بھی ہے۔ روزے سے اللہ کا عشق نصیب ہوتا ہے، کہ روزہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو روزہ دار کو اللہ کے ہاں مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ روزہ دار کی بدبو منہ کی جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے، اور جو روزہ دار کا اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ خود اس کو دیتے ہیں۔ ہر عبادت کے بدلے جنت ہے، ہر عبادت کے بدلے جنت ہے۔ نماز پڑھی جنت، صدقہ دیا جنت، نفل پڑھی جنت، اور خیرات کر دی یہ بھی جنت، اس کے بدلے جنت ہے۔ اچھا اخلاق بن گئے اس کے بدلے جنت ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا الصوم لی وأنا أجزى به، کہ جو روزہ وہ میرے لیے ہے کہ اس کا اجر میں خود ہوں۔ تو کتنا بڑا ہے کہ روزے سے انسان کو اللہ مل جاتا ہے۔ اگر اللہ مل جائے تو سارا کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ کا پا لینا سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ کا نہ پا لینا یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو اس میں ایک اعتکاف کا عمل ہوتا ہے، اعتکاف ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اعتکاف کو کرتا ہے، اعتکاف رکھتا ہے اپنا، تو وہ ٹھہرتا ہے مسجد میں 10 دن، تو اس کو 2 حج اور عمرے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ 2 حج اور عمرے، ماں باپ کی زیارت سے صرف 1 عمرے کا حج عمرے کا ثواب ہے، اعتکاف کرنے والے کا 2 گنا زیادہ اس کو اجر ملتا ہے، کہ 2 حج اور عمرے کا ثواب ہے، وہ حج عمرہ جو اللہ کو قبول ہو۔ تو ہمارا اعتکاف ہو، رونقیں ہو مسجد میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں اللہ سے باتیں کرنا چاہوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو مسجد میں اعتکاف بیٹھے، میرے نبی نے پورا مہینہ بھی اعتکاف کیا، 20 دن بھی کیے، اور آخری ایام میں آپ نے 10 دن اعتکاف فرمایا، اور یہ اعتکاف آپ نے فرمایا، امت کو بھی اس پر ترغیب دی کہ آخری عشر میں اعتکاف بیٹھا جائے۔ 2 دن کے بعد یہ شروع ہو رہا ہے، تو ساروں بھائیوں سے گزارش ہے اعتکاف بیٹھیں، اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے لیے اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگیں، اور صدقہ فطر ہے عید کا تو اس کو جلد سے جلد دینے کی کوشش کریں، مؤخر نہ کریں، تاخیر اس میں نہ کریں، کہ غریب کا چولہا جل جائے، غریب کے بچوں کے کپڑے آ جائیں، وہ اپنے عید کا سامان لے لیں۔ تو جو آج کل کے دور میں تقریباً 2 کلو گندم کا بنتا ہے، جو قیمت بنتی ہے اس کے حساب سے صدقہ فطر ہے۔ میں آپ کو اپنے نبی کا صدقہ فطر بتاتا ہوں۔ آپ کشمش کا صدقہ فطر دیا کرتے تھے، جو آج کے دور میں تقریباً 1500 روپے یا 2000 روپے کلو ہے کشمش، وہ کشمش اوریجنل کشمش، تو اس کے حساب سے صدقہ فطر دیا کرتے تھے۔ تو اسے تقریباً 4 گھر کے اگر فرد ہیں تو 8,000 روپے بنتا ہے، تو ایک غریب کے گھر میں 8,000 چلا جائے تو اس کا عید کا سامان آ جائے گا، اس کے بچوں کے کپڑے آ جائیں گے، اور اس سے اس کا گزارا چل سکے گا۔ تو کشمش صدقہ جو ہے کشمش کے اعتبار سے دینا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے، کہ جو خیرخواہی کا ہمدردی کا مہینہ ہے، اس میں جتنی خیرخواہی کریں گے زیادہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آتے تھے رمضان میں، اور
آپ ان کے سامنے اور مزید سخاوت کرتے تھے اور بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ رمضان میں جو آپ اجود الناس ہوتے تھے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی بن جاتے تھے، اور جب جبرائیل آتے تھے رمضان میں آپ سے قرآن سنتے سناتے، تو اس وقت آپ ان کے سامنے اور زیادہ سخی بن جاتے تھے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں سخاوت کریں، لوگوں کو کھانے کھلائیں، افطاریاں کروائیں، یہ بہت بڑا اجر ہے، ایک بہت بڑا اللہ کے ہاں مقام ہے افطار کروانے کا۔ تو سب سے گزارش ہے کہ ان باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں۔